حضرت وہ ایک عالم تھے، تو مطلب ینگ ہی تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے. میں نے کہا روزانہ انجائنا آتی ہے. ان سے میں یہ بھی کوئی حسینہ ہے جو ڈاکٹر صاحب سے ملنے آتی ہے، نام بھی اس کا انجائنا ہے، تو اس کو ذرا بدل دیں ڈایانا سے، تو اس نام سے روزانہ ڈایانا مل. کہتے وہ کیا؟ میں کہ جی روزانہ چیسٹ پین ہوتی ہے. اچھا چلیے، میں نے سمجھا وہ انجائنا کوئی آپ کی دوست ہے جو ملنے آتی ہے آپ کو. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اس عمر میں شرارتیں تو اچھی نہیں ہیں. حضور آپ بھی اوپر بیٹھ جائیں، آپ بھی اوپر بیٹھ جائیں. نیچے بٹھایا بزرگوں کو، تو پر نیچے کہنے والے کہتے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اپنی جوانی چھوڑنے کی. تو دیکھیں بیٹا، حضور صحابہ کا تذکرہ کریں تو کہتے ہیں نہیں، اس سے پہلے تذکرہ کریں نا سیدنا عبدالقادر جیلانی کا، تو کہتے ہیں او تے سیدنا عبدالقادر جیلانی سان اسی انہوں تک کدو پہنچ سکنے ہیں، اسی انہوں تک کدو پہنچ سکنے ہیں، تو نیکی چھوڑ دیتے ہیں. دیکھو نا، اسی کوئی سیدنا عبدالقادر جیلانی تو نہیں ہے، لیکن بیٹا پیارے شریعت کیا سیدنا عبدالقادر جیلانی واسطے ساڈے واسطے نہیں سی. دوجی گل ہے کہ کیا آیا ہماری اور معین الدین چشتی اجمیری اور شیخ احمد سرندی ثانی، ان کی کیا شریعت مختلف ہے. حضور داڑھی رکھ کے تو شراب پینا حرام ہے، تو داڑھی کے ساتھ داڑھی کے بغیر جائز ہو جاتا ہے. داڑھی کے ساتھ کم تولنا تو بہت بری بات ہے، اور داڑھی کے ساتھ جھوٹ بولنا بھی حرام ہے. لیکن داڑھی کے بغیر جھوٹ بولنا اور کم تولنا، جو چیزیں بری ہیں وہ بری ہیں، جو چیزیں اچھی ہیں اچھی ہیں. تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھو یہ تسی گلاں کرتے ہو بزرگاں دیاں، تو اسی تو دنیا دار جے لوگ اسی کس طرح نیک ہوئیے. پھر باقی رہ گئے صحابہ، تو کہتے ہیں جی انہوں نے تو حضور دی صحبت حاصل سی، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا سی وہ کچھ بن جائیے، تو پھر شریعت کنا واسطے ہیں. پھر نا میں کہنا حضرت پہ تو میں بڑی انٹرسٹنگ بات سناؤں. ایک ساتھی تھے ہمارے گورنمنٹ آفسر سے کہہ لیے پھر تسی محمد علی جناح تے بن جایا کرنا، کم از کم محمد علی جناح مگر تے تسی بن جاؤ. مطلب سی کہ تہاڈا کریکٹر بھی تو ہوئے نا. کریکٹر بیٹا محمد علی جناح کا کریکٹر تو بہت اچھا تھا. تو میں بڑا حیران ہوا. ایک شخص تھے منہاج القرآن میں، منہاج القرآن کے چیف آرگنائزر تھے. مجھے کہتے تھے تم وہاں کے لیکچر دو. حضرت طاہر القادری صاحب کا مدرسہ ہے نا، ان کی آرگنائزیشن ہے. میں نے کہا یار وہ تو آسمان کی چھت ہے، میں تو علم میں بہت کم ہوں. تو اچھا وہ نا یہ لیکچر دیتے تھے. حضرت ویسے کلام سننے سے رکھتے ہیں کہ دیکھو اگر تم صحابہ جیسے نہیں بن سکتے تو تم ولی اللہ جیسے بن جاؤ، یعنی اس جیسے بن جاؤ. میں کہتا ہوں شیخ الحدیث زکریا جیسے بن جاؤ، کوئی چشتی صابری بزرگ جیسے بن جاؤ. تو کہتے تھے اگر تم ویسے نہیں بن سکتے تو محمد علی جناح تو بن جاؤ. تو میں نے ایک دفعہ پوچھا محمد علی جناح سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگے کریکٹر. ہاں ایک ساتھی ہے کہتا ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ سینگ ہے انگریزی کی کہ اف یو لوز منی یو لوز نتھنگ. اگر آپ نے پیسے آپ کے پاس چلے گئے تو کچھ بھی نہیں گیا. اینڈ اف یو لوز ہیلتھ یو لوز سم تھنگ. اگر تہاڈا کچھ مطلب ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، لیور دی پرابلم ہو گئی، تو پھر آپ نے کچھ لوز کیا ہے. بٹ اف یو لوز کریکٹر یو لوز ایوری تھنگ. اور اگر آپ کا کریکٹر جو ہے، کردار، وہ لوز ہو گیا تو بس. ایک شخص کو دیکھا، اس نے ایک ڈپارٹمنٹ سٹور سے ذرا کم مطلب لیکن عام ریٹیلر سے
اب حیرانگی کی بات ہے حضرت کہ وہ نا میرے پاس آتا تھا اور اس نے نیکی کی باتیں بھی کرتا تھا. اس کی وائف جو تھی نا وہ ایجوکیشنسٹ تھی, تو وہ بھی کوئی پڑھاتی تھی. تو اس نے کہا حضرت یہ بہت ساری چیزیں ڈپارٹمنٹ اسٹور کی گھر لے کے آتے ہیں. اس کی وائف نے مجھے بتایا, اور وہاں آ کر اس میں 2-4 بندے بیٹھ کے اس میں ایڈلٹریشن کرتے ہیں, کوئی مرچیں ہے گروسریز میں, اور یہ کسی کو پتہ نہیں لگتا, اور باقی لکھا ہے پیورٹی. بس اس کو کہتے ہیں کریکٹر. کریکٹر کا مطلب ہے نہیں کہ کوئی بندہ کسی کڑی دے اندر ہی مبتلا ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کڑی دے اندر مبتلا ہو جائے تو وہ کریکٹر خراب نہیں ہوتا. تسی کیا ہے, تسی کہو گے ڈاکٹر صاحب نے کیا سی, وہ تو مرچاں دے بھی جدو ایڈلٹریشن کی جائے پھر کریکٹر خراب ہوتا ہے. تو کڑی بھی مبتلا ہونا, منڈے بیٹھے نا جی, انہیں تو دماغ سیدھا رکھنا پہنتا نا. آپ تو میچور پیپل ہیں نا. کل نو کہون جی اسی تے ساڈا کوئی کریکٹر خراب ہے, اسی کڑیوں نو مسکرا کے ہی تکیا سی صرف. اچھا بہرحال چونکہ آن لائن بیان نشر ہو رہتا ہے تو اس میں زیادہ شرارتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. تو بیٹا کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ جو میں تمہیں بات بتا رہا ہوں. ہاں تو وہ کہتے تھے یار تسی محمد علی جناح ہی بن جایا کرو. اچھا بہرحال ان کا جنازہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا تھا. یہ بات ٹھیک ہے نا. اچھا اب اگلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس لیے میں نے سوچا کہ وڈے وڈے بزرگانوں تاڑے سامنے پیش کرن تو بجائے تاڑے جہانوں تاڑے ورگیانوں میں تاڑے سامنے پیش کروں. تو بیٹا اس کا فادر اٹارنی جنرل بھی رہا, بڑے بڑے عہدوں پہ رہا. پھر یہ لوگ انہوں نے مختلف جگہوں پر مطلب پراپرٹی ان کی ہے, انہوں نے یہ لفظ میں پڑھا. لیکن جو کمال چیز ہے نا وہ یہ کہ یہ نوجوان لمز میں پڑھ کر اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکتا ہے. کوئی اس کی فرینڈشپ نہیں تھی, کوئی اس کی دوستی نہیں تھی, اور اتنا بدصورت بھی تو نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ کہیں گے جی چونکہ جی اتنا بدصورت ہے تو لڑکی آنکھ اٹھا کر نہیں, ایسی بھی بات نہیں. اپنی جوانی کے زمانے میں بہت خوبصورت رہا ہے, ابھی بھی خوبصورت ہے بہرحال, لیکن تمہارے میں سے تو اکثر میں سے زیادہ خوبصورت ہے. تو مجھے نا حضرت میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں. کچھ کس کو تو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ. وہ شیخ آپ تھے جب قرآن فضل صاحب تشریف لائے تھے. اوہو تسی آ جاندے نا. تو میں نے حضرت وہ میرے آپ کو پتہ نا غلبہ حال, جنون اینڈ مجنون, کسی کا پیشن ایک چیز بن جاتی ہے تزکیہ, پیوریفیکیشن. دلاں نو صاف کرو, دلاں نو مانجو, حسد نو کڈو, کینیاں نو کڈو, اے شکایات اے رنجشاں نو کڈو. یہ میرے تھے جی فادر ان لا. ادھر سنیپ کے اندر سنیپ لے جانا. حضرت میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ واقعتاً یہ, کیونکہ میں نے تو بڑی دفعہ سنا تھا ان سے, تو میں نے کہا میں لکھنے لگتا ہوں تو میں اس کی ذرا اتھینٹسٹی لے لوں. کہنے لگی کہ میں نے تو 20 دفعہ ان سے سنا تھا کہ کوئی ماں آخر دیکھے نا انسان نے جنت. حضرت 22 سال نا 22 سال وہ مدینہ منورہ سے باہر نہ نکلے. 22 سال, اور صرف اس لیے باہر نہیں نکلے کہ اگر میں عمرے کے لیے چلا جاؤں گا تو رستے میں میری ڈیتھ ہو گئی تو وہاں کے قوانین کے مطابق وہ ادھر ایک مکہ معظمہ کے مبارک قبرستان میں دفنانا دے. اور میں تو ان کا صاحبزادہ ابو بکر مدنی کہا کہ ابا جی تسی عمرہ کر رہو, میں کوئی گل ہوئی تھے میں تانوں لے آواں گا تے نہیں پتر میں نہیں پتا تیرا کی ہو کرنا. 22 سال حضرت وہ اپنے نا اس جنت البقیع کے شوق میں 22 سال مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے. تو اب ان کی عمر وفات کے وقت 85 تو تھی. 85 کے اندر آدمی کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں عزیز و اقارب کے ساتھ, کوئی رنجشیں بھی آ جاتی ہیں, کوئی تعلقات. تو ایک انہوں نے اخلاق کا نا ایک پیرامیٹر بنایا ہوا تھا.
میں نے کیا کہا ہے ارمغان، اخلاق کا پیرامیٹر، حمزہ اخلاق کا ایک کسوٹی، ایک معیار. جب میں نے اس کو دیکھا حضرت، وہ بڑا ہی مشکل تھا لیکن بڑا کمال تھا. لیکن وہ اللہ والوں کی صحبت میں، کیونکہ ان کو حضرت شیخ الحدیث حضرت زکریا کی صحبت میں اثر تھی. حضرت وہ یہ کہتے تھے. پھر میں نے الفاظ ان سے کھلوائے کہ مجھے بتائیں ایگزیکٹ الفاظ کیا تھے. پھر وہ میں نے یہاں لکھوائے. وہ کہتے تھے کہ اصل میں نے لکھ دیا کہ اخلاق حسنہ کیا ہے. وہ کہتے تھے درویشی کیا ہے. درویش کس کو کہتے ہیں؟ میں نے لکھ دیا اخلاق. کہتے تھے نہ کسی کو رنجیدہ کرنا، یاد، نہ کسی کو اور نہ کسی سے رنجیدہ رہنا. اچھا جی دیکھو بیٹا، اب میں آیا، میں نے 2-4 آپ کی باتیں کی، ان کا پتہ لگا کہ بھئی آپ بیگم سے ٹھیک طرح ڈیل نہیں کر رہے، تو آپ بیگم سے اچھی طرح سے ڈیل کریں، ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے ایک جیسے کہتے ہیں نا گرینڈ فادر کسی سے اور ایک شیخ کسی سے 2-3 چیزیں بتائیں کہ دیکھو اس طریقے سے عورت کو ڈیل نہیں کیا کرتے. اچھا اب میری اس بات سے آپ رنجیدہ ہو گئے، اس کو کہتے ہیں رنجیدہ کرنا. اچھا ایک ہے رنجیدہ ہونا، ایک ہے ریئلائزیشن. ریئلائزیشن یہ تھی کہ میں نے آپ کو آپ کی غلطی بتائی، اور آپ کا جو آپس میں میریٹل ریلیشنز ہیں ایک بیوی کے ساتھ وہ خراب ہو رہے ہیں، تو اس سے تو بڑا نقصان پہنچتا ہے، بڑا ہی نقصان پہنچتا ہے اس سے. اس نقصان کا آپ اندازہ نہیں لگا رہے. اس نقصان کا پتہ شیطان کو ہے کہ جب وہ اپنی تخت لگاتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں نے فلانوں ہے کرا جی کارگزاری سناؤ، اور جی میں نے شراب ہوئے چھاڈ ہوئے اے تے ایک استغفار دی مار ہے اینو کی کیتا اینو میں فلاں او یار اے بھی 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے گا تو رب نو معاف. اور اچھا اوے نہیں یار نہیں حضور. وہ جڑا شیطان ہے نا، جڑا حوالدار شیطان، وہ نہ برگیڈی شیطان نو کہندا ہے بھی ہن درجن ہوندے نے، میں نے نا میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دی. کہتے ویل ڈن، کمال ہے، ایسی نہ کام جڑا کرن دا سی، اے تو لڑائی کرائی نا، اے ساریاں چیزاں تو اودیاں خراب کر، نماز اودی خراب ہوئے گی، آفس اودا خراب ہوئے گا، گڈی دی ڈرائیونگ اودی خراب ہوئی، گڈی بھی مارتا پھر بندہ. پھر اے دے اندر کینہ آئے گا. پھر اے نا جدو گڈی چلائے گا تو وہ گلاں نا کینے والیاں نا، پھر جدو گھر جائے گا تو انہیں اینا مزے کا جو کہتے ہیں ساگ پکایا ہوئے گا، اس ساگ دے وچ مکھن پایا ہوئے گا، اور کی پہ سکتا ہے، میوہ تو نہیں پہنتا ساگ وچ، اور دے وچ سبز مرچاں پائیاں ہونگیاں، تو وہ انتظار کر رہی ہوئے گی کہ میرا میاں آئے گا تو مل کے ساتھ کھاواں گے. اور وہ دن جو ہے کہ ممکن ہے کہ پہلا جڑا لقمہ ہے میاں میرے منہ وچ ڈال دے، کیونکہ ابھی سنت ہے. اب تم کہنا ماما مجھے شادی کرنے کی خواہش تو بالکل نہیں تھی، تو میں تو نہیں شادی کرنا چاہتا، پر آپ بھی کہتی ہیں کہ سنتوں پر عمل کرو، لہٰذا سنتوں کے لیے میری شادی کر دینا. یہ عجیب مجھے مس یوز کرنا ہے، شیخ کی بات کو مس یوز کرنا. اب بیٹا جس وقت وہ آ کے اس سے بات کرے گا، قسم سے سڑا بلا بھرا اپنے خاوند سے بات کرے گا، زندگی اجیرن ہو جائے گی. وہ کہے گا اچھا اے جڑا تو آپس میں لڑا دیتا ہے نا، کمال کرا دیتا ہے. حضرت اتنا بغض پیدا کرے گا کہ دین تو رہے گا نہیں. حضرت اسماعیل صاحب ہم رکھاتا ہوں کہ ملفوظات اور احادیث سے کہ ایک چیز ہے پتر جڑی بغض او کلمے تو محروم کر دی ہے. حضرت کہتے ہیں بڑے سے بڑا گناہ بھی حضرت کلمے تو محروم نہیں کرتا، بغض کلمے تو محروم کر دیتا ہے، تو بغض پیدا کر دے گا ہر چیز. حضرت تسی یہ دیکھو کہ تیرے بھرا نے، اللہ اکبر، بھئی او دا بھرا وے، او ذات بھرا وے، وہ اپنے باپ دا پتر ہے تیرا بھرا،
تیرے بھرا نے میرا انج نہیں کیتا سی، تیرا بھرا تو لے اس قدر ہم بد خلق ہیں۔ اچھا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بات ہوئی اصلاح کی تو اس کو چاہیے کہ وہ سمجھے کہ بھئی شیخ نے میرے پر احسان کیا ہے، کہ جس طرح ڈاکٹر پن پوائنٹ کرتا ہے کہ آپ کے گردے میں سٹون ہے۔ ہن تسی کو میں ڈاکٹر کول گیا سا تو دیکھو جی ڈاکٹر نے میرے گردے میں سٹون پا دیتا ہے۔ جی دیکھو بیٹا، اگر سٹون کس کو کہتے ہیں؟ پتھری کو، ٹھیک ہے، تو تم اینٹ کا جواب پتھری سے دیتے، سٹون سے دو گے یا برائی کا جواب برائی سے دو گے؟ اب دیکھو کوئی آدمی کہتا ہے کہ دیکھو تسی ڈاکٹر صاحب نے میرے تک یہ چنگا بھلا تھا، میں گیا سا الٹرا ساؤنڈ کیا تو پتھری کٹ دیتی، یہ تو سارا ڈاکٹر صاحب کا قصور ہے۔ تو رنجیدہ ہو جاؤ ڈاکٹر صاحب، تو لوگوں کا یہ حال ہے گیا۔ تو جب کوئی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں راتوں کو اٹھ کے اس کے لیے دعاؤں کا تحفہ پیش کروں جو میرے عیوب مجھے بتائیں، جو میرے عیبوں کو تحفہ مجھے دیں۔ آپ کو ایک بات پتہ چلے، ایک زائد سی بات ہے، کبھی بھی اس شخص کو، کبھی بھی جس شخص کے اوپر اپنے عیوب نہیں کھلتے اس کو اللہ کی معرفت کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ اچھا اب ایسے کریں، آپ بیان کریں، میں آرام کروں ذرا۔ نہیں، یہ جو میں نے کہا ہے، کبھی بھی جس شخص پر اپنے عیوب نہیں کھلتے کبھی بھی اس کو اللہ کی معرفت حاصل بولیں۔ جس شخص کو اپنے عیوب نہیں کھلتے اس کو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ بیٹا پلیز ٹیل می۔ جس شخص پر اس کے عیوب ظاہر نہیں ہوتے اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت بالکل بالکل۔ بیٹا میں آپ کو انگلینڈ امریکہ فرگوسن کمپنی کی باتیں سناؤں تو میرے میں ذرا ابھی میرا جسم نہیں اجازت دیتا کہ کس طرح چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں اس نے جو آرٹیکل شپ کی، اور پتہ ہے آپ سمجھیں آج کے زمانے میں اس نے 500 روپیہ دیا اور کیا کہنے لگا تھا، جو کتوں کی طرح کام دیا، مطلب جو سمجھے کہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی رگڑ کے جیسے مزدوروں کی طرح بھی کوئی کام لیا، اور وہ کہتا تھا کہ ہر سٹیپس کے اوپر نا میرے پر نالج کھلتا تھا، اور چونکہ بیٹا اس کو مقصود وہ تھا نا، اور اس کو مقصود وہ تھا، اور وہ بہت بڑا آدمی بن گیا، اتنا بڑا آدمی بن گیا کہ پنجاب کا گورنر بھی بن گیا۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا تھا وہ چیز ہو جاتی تھی، اتنی ریاضت وہ کر چکا تھا۔ پھر وہ شور شرابے میں مبتلا ہو گیا، پھر وہ یعنی بس میں اربوں بندہ بھی بن گیا۔ لیکن حضرت مقصود ایک فن ہے نا، تو اس کے لیے تو جب مقصود رب ہے، جب مقصود رب ہوگا اور جب مقصود تجھے انسان بنانا ہے تو پھر تیرے عیوب، یہ کوئی راہ چلتے ہوئے سڑک پہ چلتے ہوئے کوئی رکشہ وغیرہ ڈرائیور تو نہیں بتا رہا، یہ تیری ماں بتا رہی ہے، یہ تیرا باپ بتا رہا ہے، یہ تیرے شیخ بتا رہے ہیں، یہ تیرے استاد بتا رہے ہیں، یہ تیرا خیر خواہ دوست بتا رہا ہے، یہ تیرا چچا تایا، بعض اوقات چچا تایا بھی بہت خیر خواہ ہونا چاہیے، چچا تایا کو بہت خیر خواہ ہونا چاہیے، اور تو اس کا برا منا رہا ہے۔ اچھا تو تم بتاؤ حضرت حسان کہ کیا اس شخص کو اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے کہ جس کے اوپر اس کے عیوب نہیں کھلتے؟ یہ کیا وہ میں اتنا بولوں تم اتنا کھڑے ہو کے، ہاں مجھے تھوڑا سا ریسٹ مل جاتا ہے، یہ بھی چکر ہے نا ایک۔ جس شخص پر اس کے عیوب ظاہر نہیں ہوتے اس کو اللہ کی معرفت نہیں مل سکتی۔ نہیں میں شاباش حضرت، کوئی اس کے اوپر کسی کو اعتراض تو نہیں ہے؟ اچھا تو پتر تاڑے عیوب تاڑی ماما تانوں دسن تے ناراض نہ ہویا کرو، تسی کیا کرو کہ بیٹھ سو شاباش۔
تسی کیا کرو اماں ہماری غلطیاں ہمیں بتایا کرو. پر ماں جڑی ہوندی ہے نا وہ شیخ نہیں ہوندی, ٹھیک ہے نا, وہ ادب لازمی ہے. تو زندگی دے فیصلے نا باپ کو کروائی دینا یا شیخ کو کروائی دینا, ٹھیک ہے, ماں نال پیار کری جائے. اب بیٹا میں تمہیں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ایک ایگزامپل. حضرت رشید احمد گنگوئی کا نام آپ نے سنا ہے کہ کتنے بڑے حضرت, یہ سمجھیے گا کہ کتب الاقطاب ہیں اپنے زمانے کے. کچھ اس قسم کھا لینا کہ آج میں دنیا کے سب سے بڑے مفتی اور عالم کو مل کے آؤں گا اور وہ رشید احمد کو مل لے تو کہتے ہیں وہ حانس نہیں ہوگا. حضرت یہ رشید احمد استاد بھی ہیں, اور انہوں نے کیا کیا, جب اپنے طالب علموں کو دیکھا تو ان طالب علموں کے اندر ان کو اتنے فضائل اور اتنے خواص اور صفات نظر آئیں. ان کا یہ تو اس قابل ہے کہ میں ان کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھ لوں. اب رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, یعنی اکثر کا تو پتہ ہی ہے بیٹا, اگر کسی کو نہیں پتا تو تم یہ سمجھ لو کہ کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے نا, تو سائنس میں جس طرح کوئی آئنسٹائن اور سائنس میں جس طرح کوئی نیوٹن ہوتا ہے نا, تو یہ تصوف کی سائنس میں یہ اللہ والوں میں ان کا مقام ایسا تھا جیسے سائنس میں نیوٹن کا مقام ہے. تو یہ اللہ والوں کی صف میں اتنے بڑے انسان تھے. اچھا سن رہے ہیں کہ اس پر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے طالب علموں کی جوتیاں سر پہ اٹھا لی. اینڈ شیخ ایٹ دا سیم ٹائم ہی اٹرڈ, خدا کی قسم تم مجھ سے افضل ہو. حضرت چھوٹے چھوٹے سے ایگو جے منڈے یار, حضرت تو افضل کس طرح ہوں گے. اب حضرت اس کے 2 پہلو تھے, منڈے بڑے پریشان, یا تو کہہ دیں کہ تسی افضل ہو, تو منڈے کہندے حضرت نے کوئی حسن ظن کیتا ہوئے گا, کوئی ساڑھے نال پیار کیتا ہوئے گا. جب مجھے انجائنا آتی ہے نا, انجائنا کی پینز آتی ہے نا, تو میں کہتا ہوں اللہ ہیو کسڈ می, اللہ لوز می, اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. میں نے بات سنو, چائنیز بتاؤ واٹ آئی ہیو اٹرڈ. میں نے کیا کہا ہے, پتہ تو لگے میں جو بولنا لوگوں, جب مجھے پین ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. اگے بھی تو بولنا کوئی تعلق نہ ہو, اگے بھی بلا اللہ کس بھی, وہ اللہ تعالیٰ مجھے کس کرتے ہیں, اللہ کس بھی, اور اللہ لفظ بھی, اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. ان کسی نے جانا ہی تو انہیں چیکاں ماریاں, تو وہ ہے نا کہ وہ کہ یا اللہ میں نے معاف کر دیں, استغفر اللہ کہ میں نے معاف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. میں بھی معافی مانگتا ہوں, پر میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں. when I experience frequently pain of angina, then I consider it's the love of Allah subhanahu wa ta'ala for me. یہ اللہ مجھ سے پیار کر رہے ہیں, تو اس لیے گھبرائیے نا. میں بھی نہیں گھبراتا, آپ بھی نہ گھبرائیں. جتنی اللہ نے زندگی دینی ہے وہ اتنی ہے. اب دیکھو بیٹا, آپ اندازہ لگاؤ کہاں یہ طالب علم اور کہاں رشید احمد گنگوئی بڑے پریشان ہو. ان کا دیکھیں اب 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک ہو سکتا ہے کہ ہم رشید احمد گنگوئی سے افضل ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے چھوکرے ہیں کہ سب افضل ہو سکتے ہیں. اور دوسرا ہے کہ اگر ہم افضل نہیں ہیں, رشید احمد افضل ہیں,
تو پھر حضرت نے قسم جو کھائی تو حضرت نے جھوٹی قسم کھائی ہے، تو حضرت جھوٹی قسم بھی تو نہیں کھا سکتے۔ اچھا آپ نے کہا ہم ایسے چلتے ہیں، دوسرے جو بڑے شیخ اس زمانے کے، اتنے بڑے شیخ کہ اس کے بعد ایسے شیخ دنیا میں نہیں آئے، ان کا نام تھا قاسم نانوتوی۔ جو قاسم نانوتوی تھے نا بیٹا، وہ جو شیخ تھے، انہوں نے کہا بیٹا بات سنو، ان کے اوپر اپنے یہ اللہ جل شانہ کی یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ اس طرح ان کا تعلق جڑ چکا ہے کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اللہ جل شانہ کی جو نورانیت اور اللہ رب العزت کی جو روشنی اور لائٹ ہے ہر وقت ان کے قلب پر پڑ رہی ہے۔ اس قلب پر جب لائٹ پڑتی ہے تو ان کو اپنے تمام عیوب ان کے اوپر کھل جاتے ہیں۔ اور دیکھیں آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ یہاں پر نا کوئی گرد ہے، لیکن اگر اسپاٹ لائٹ ٹارچ لائٹ 5000 کا تو آپ کو گرد نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے شیخ یہاں پر بیکٹیریاز ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، آپ مائکروسکوپ سے دیکھیں ٹارچ لائٹ سے بیکٹیریاز ہوں گے، اور انہوں نے مارنا نا، انہوں نے پیار کرنا، وہ وائٹامن ڈی بنا دینے، سنتھسائز وائٹامن ڈی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں رکھی۔ ہاں ان کا بیٹا بات یہ ہے کہ تم ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ تم افضل ہو۔ انہوں نے جھوٹی قسم بھی نہیں کھائی، وہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اللہ جل شانہ نے ان کے قلب پر جو اپنی معرفت کا نور ڈالا ہے، اس نور سے ان کو اپنے جو عیوب نظر آتے ہیں، وہ عیوب اتنی کثرت سے ہیں کہ جب تمہاری طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو تمہاری صفات ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا خدا کی قسم تم مجھ سے افضل ہو کہ ان کو اب تمہاری تو صفات نظر آتی ہیں اور اپنے عیوب بھی نظر آتے ہیں، وہ عیوب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنی نیکیاں ان کو نظر نہیں آتی۔ یہ بات ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بڑے شیخ کا ریفرنس دوں۔ حضرت میں ارادہ تو کیا تھا کہ سرن شریف کا ٹکٹ مل جائے، تو وہ ایک فیڈرل سیکٹری ہیں، ویسے تو وہ نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری بھی رہے، پھر ادھر میرے خیال میں عمران کے دور میں غالباً وہ محترم عمران نیازی صاحب کے دور میں وہ سیکرٹری ریلیجس افیئر رہے، تو وہ میرے سے بیعت میں پچھلے دنوں آئے بھی ہوئے تھے۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ ایک گروپ جائے گا، تو میں نے بڑی خواہش کی کہ میں چلا جاؤں، تو اس میں ہم 4-5 آدمی تھے کہ سرہند شریف میں ہم حاضر ہوں گے، شیخ احمد سرہندی کا دیدار کریں گے۔ پر اس کے بعد انڈیا کے کچھ ریلیشنز خراب ہو گئے، کچھ ریلیشنز ایسے کہ انہوں نے وہ پھر جانا ممنوع قرار دے دیا، کچھ ویزز نہ ملے۔ دعا فرمائیں کہ دوبارہ بھی سرہند شریف جانا نصیب ہو جائے، ان کی قبر کی زیارت چاہتا ہوں، کیونکہ مسلکن تو آپ کو پتہ ہے نا بریلوی ہوں، اور دیوبندی علماء کے ساتھ بیٹھ کے دیوبندی بن چکا ہوں، اندر سے رنگ بریلویت کا ہے، اور اوپر سے چونکہ بدعات کو پسند نہیں کرتا تو دیوبندی بن گیا ہوں۔ تو اس لیے مجھے اللہ والوں کے مزاروں پہ حاضری مجھے اور مراقبہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ اب حضرت اللہ کی قسم ان کی بات سنو، شیخ ان کی بات سنو، کہتے ہیں کہ جس وقت میں اپنے نیکیوں کے فرشتے کو دیکھتا ہوں جسے کاتب یمین کہتے ہیں، جو میری نیکیاں لکھتے ہیں، تو میں اپنے رجسٹروں کو دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے میری کوئی ابھی تک ایک نیکی نہیں لکھی۔ حضرت آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں اکابر نے کہا، حضرت جی انعام حسین خان دہلوی نے کہا ان سے محبت رکھو، بر صغیر ہندوستان، پاکستان، ایشیا میں تم لوگ جو کلمہ پڑھتے ہو ان کی بدولت پڑھتے ہو، شیخ احمد سرہندی کی بدولت، ان کو شیخ احمد فروکی بھی کہتے ہیں، اچھا ان کی بدولت پڑھتے ہو۔ حضرت یہ کہتے، اور حضرت ان کے اکثر نے کہا 4000 خلفاء تھے،
حضرت ٹرکی میں نقش بندی سلسلہ جو گیا انہی کے ذریعے سے گیا، چچنیا میں انہی سے گیا، بوسنیا میں انہی کے ذریعے سے گیا، جب تک سلاسل کام کرتے رہے اللہ کا فضل رہا۔ جب سلاسل نے کام چھوڑا، تزکیہ نفس کا عمل ختم ہوا، تو پھر رذائل غالب آنے لگے، اور حب دنیا کی وجہ سے کفار نے پھر اہل اسلام کو بہت زخمی کیا۔ اب حضرت یہ وہ شخص ہے کہ کہتے ہیں کہ میرے جو نیکی لکھنے والے فرشتے ہیں انہوں نے تو ایک نیکی نہیں لکھی۔ حضرت یہ جھوٹ نہیں لکھتے، ان کو جو نیکی کا جو معیار ہے نا، جو ان کے نزدیک نیکی کا معیار ہے، وہ کہتے ہیں تو میرے سے سرزاد ہوا ہی نہیں۔ حضرت آپ ایک آدمی ہے، وہ ایک پروڈکٹ بناتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ کپڑا ٹیکسٹائل سے ملا ہے، وہ کہتے ہیں جی بہت عمدہ ہے، بہت اچھا ہے، وہ اس کو مارکیٹ کرتے ہیں۔ اور ایک آدمی ڈھاکہ سے آیا ہے، وہ حضرت ڈھاکہ کی وہ جو باریک کاٹن بناتا ہے اتنی نفیس، وہ کہتے ہیں یار یہ تو میرے سے کچھ بھی نہیں بنا، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کو پریزنٹ کروں۔ وہ اپنی نمازوں کو نماز نہیں سمجھتا، وہ اپنے روزوں کو ناقص سمجھتا ہے، وہ اپنی دعوت و تبلیغ کو ناقص سمجھتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے نا اپنے دوست کو کچھ ہدیہ دیا تھا، لیکن یہ ہدیہ گھٹیا تھا، چاہیے ہدیہ تو دیا تھا میں نے، چاہیے تھا کہ اس سے بہت خوبصورت ہوتا۔ وہ کہتے ہیں میں نے جو ہدایہ رسول اللہ کو پیش کیے ہیں وہ کتنے بھی کمال کے اس قابل تو نہیں تھے کہ ان کو میں بیچتا، اور جو میں اللہ جل شانہ کو سجدے کرتا ہوں میرے سجدے اس قابل تو نہیں ہیں کہ اللہ ان کو قبول کر لیں، تو میں نے تو کوئی نیکی کی نہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ میرا جو کاتب شمال ہے، وہ فرشتہ جو میرے گناہ لکھتا ہے، اس نے میرے گناہوں کو لکھ کے گناہوں کے دفتر کالے کر چھوڑے ہیں۔ یہ شیخ احمد لکھتے ہیں جب آدمی کو اللہ جل شانہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس کے اوپر اپنے گناہ کھل جاتے ہیں، اور یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور یہ شخص اللہ کا مقربین بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جس کو اپنے تکبر کا پتہ نہ ہو، اور جس کو اپنے اندر جو حسد ہے اس کا پتہ نہ ہو، اور وہ ہوس اور لالچ جو اس کے اندر پایا جاتا ہے اس کا پتہ نہ ہو، اور جو کہ دکان کے نقصان سے چیخ اٹھتا ہے اور سنتوں کے ٹوٹنے سے اس کو اور کوئی اثر نہیں ہوتا، جس کا بچہ اسکول میں فیل ہو جائے تو اس کو ڈائریا لگ جائے، اور اس کا بڑا بچہ مستقل پورا سال نماز نہ پڑھے تو اس کے اوپر کچھ اثر نہ ہو، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو بہت دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جتنی دور سے دوری ہوگی اتنی ناکامی ہوگی۔ تو میں پھر اس مضمون پہ واپس آتا ہوں۔ تو وہ میں نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو اس طرح اپنی وائف کے ساتھ، تو اس کو چاہیے تھا کہ اسے رنجیدہ نہ ہوتے، بلکہ اصلاحاً اس سے لے کر اصلاح پکڑتے اور اپنی اصلاح کرتے، لیکن یہ مقصد ہے کہ میرے سے کچھ ایسی دو چار باتیں زائد ہو گئیں کہ جو اصلاح سے زائد تھیں کہ وہ نہ بھی کہا جاتی تو بہتر تھا، کیونکہ اصلاح کا کام یہ 4-7 الفاظ سے ہو جاتا تھا۔ 2-1 سرزنشیں ایسی کی کہ جس سے وہ رنجیدہ ہو گیا۔ تو میرے وہ حضرت فرماتے تھے کہ درویشی یہ ہے اخلاق حسنہ کسی کو رنجیدہ نہ کرنا، نہ کسی کو رنجیدہ کرنا۔ تو بیٹا یہ تو ایک درجے میں آپ کہہ سکتے ہیں، یہ تو ایک درجے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اختیار میں ہے، کسی درجے میں آپ اپنے اخلاق حسنہ ایسا بنا لو کہ اپنی زبان پر اور اپنے اعمال پر کنٹرول کر لو کہ کسی کو رنجیدہ نہ کرو، لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ پھر جو لوگ تمہارے ساتھ معاملات کریں تو تم پھر اپنے دل کو اتنا بڑا کرو کہ تم بھی کسی کی رنجش سینے میں نہ رکھو۔ تو دوسری فرماتے ہیں کہ نہ کسی سے رنجیدہ رہنا، ایک تو ہے کہ کسی کو رنجیدہ کرو نہیں، یہ تو ضروری بات ہے، یہ تو لازمی بات ہے۔ میں نے تو اپنی کوئی اور چیز مانگی تھی، اچھا
سارے ہی اٹھ کے چلے جائیں، میرے خادم سارے ہی بھاگ جائیں. یہ پتہ نہیں خدمت کا کیا انداز ہے. ایک چھوٹی سی بات کہی ہے، ایک آدمی مجھے یہاں سے دوبارہ ہے، وہاں سے سرکولیشن ٹھیک ہو رہی ہے، دوسرا یہاں سے دوبارہ ہے، وہاں سے، اور ایک چھوٹی بچی تینوں اٹھ کے چلے گئے. یہ دیکھیں یہ خادم ہے. اب یہ خدمت، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ خدمت کرتے ہیں. ہاں، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم خدمت سے زیادہ تو. اب دیکھو نا، ایک شخص نے دبانا شروع کیا، مجھے پیڑ ہونی شروع ہو گئی، پھر اس نے دبانا شروع کیا، مجھے پیڑ ہوتی رہی. پھر میں کہا آپ نہ دبائیں. ان کا نہیں مجھے دبانے دیں. میں پیڑ برداشت کرتا رہا، وہ دباتے رہے، اور وہ کہتے نہیں میں خدمت کر کے آیا ہوں. تو یہ بھی ایک خدمت کی اقسام میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال میں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں بیٹا کہ آپ تصور فرمائیں، لکھتے ہیں کہ میرے کاتب یمین نے گناہوں کے دفتر لکھ کے کالے کر دیے. حضرت آگے لکھتے ہیں کہ یہ بات میں کسر نفسی سے نہیں کہتا. یہ ہوتا نا، یہ بات میں. حضرت پھر آگے بدل کے لکھتے ہیں، شیخ اس کا کیا جواب دو گے؟ آگے لکھتے ہیں کہ میں ایک فرنگی کافر کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں. حضرت ایدا کی جواب دو گے؟ باقی گلنا تے میں تانوں میکینزم سمجھا، ایدا کی جواب دو گے؟ بس یہ میں نے آپ کو بتانا تھا. حضرت لکھتے ہیں کہ ایک فرنگی کافر کو، حضرت ان کے بارے میں ذرا نام میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کا نام ہے شیخ احمد فاروقی، مجدد افسانی، 1000 سال کے مجدد ہیں. اور شیخ، ان کے بارے میں کلام یہ کیا گیا ہے، 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں متقدمین، جو پہلے آنے والے، ایک ہے متاخرین جو بعد میں. بیٹا یہ متاخرین میں ہے، 400 سال عرصہ گزرا ہوگا، اتنا ہی گزرا ہوگا. شیخ یہ متاخرین میں ہے. حضرت ان کے بارے میں صوفیہ مشائخ نے لکھا ہے کہ ان کی مثال متقدمین میں بھی عمومی طور پہ نہیں پائی جاتی. جو پہلے تھے نا آنے والے، ان کی بھی معرفت اتنی بلند نہیں تھی. حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کی ساری نسبت ان میں منتقل ہو گئی ہے، ساری. حضرت باقی باللہ کی ساری نسبت میں ان میں منتقل ہو گئی ہے. حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری کی ساری نسبت ان کے اندر منتقل ہوئی ہے. حضرت یہ اتنے بڑے لوگ تھے. اور حضرت سنو کیا کہہ رہے ہیں، یہ حضرت دیکھیں، یہ تو ان کے مکتوبات ہیں نا، لیٹرز، مکتوبات کہتے ہیں لیٹرز، یہ فارسی میں ہیں لکھے ہوئے. مطلب اس میں تو کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے نا. آپ ان کے فارسی کے مکتوبات لے لیجئے، اوریجنل بھی مل جائیں گے، بلکہ جہاں پر انہوں نے مکتوبات لکھے ہیں انہیں ٹرانسلیشن کی ہے، انہوں نے نا ٹرانسلیشن کی ہے اردو میں. تو اس میں لکھتے ہیں کہ جب میں اپنے اوپر غور کرتا ہوں تو ایک فرنگی کافر کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں. کہ تسی دے لڑ پہندے ہو، ہاں جلال پور والے ہو، کہندے ہو اوئے تسی سانو انج کہندے ہو، اسی تے جدی پشتی جڑے ہاں، ساڈے تے اخلاق ہی بڑے چنگے نے، تہاڈی اصلاح کری تے تسی لڑ پیندے ہو. تے وہ کہندے نے جی میں اپنے آپ میں ایک فرنگی کافر جڑا نا. تو بیٹا یہاں ایک لمحہ فکریہ ہے. ہماری ترقی اس لیے نہیں ہوتی، ہم اپنے اندر نہیں جانتے. دیکھ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال تو میری اور مختصر اور جلدی میں. حضرت امریکہ میں ہر 6 ماہ میں نا وہ سارے بندے کو اسکرین کر لیتے ہیں. گردے تو میں جو تمہیں کوئی جاؤ گردے ٹیسٹ کراؤ، جگر دا کراؤ، اور فلاں دا کراؤ، MRI کراؤ، وہ کہ تھی تسی وہ کی مصیبت پئی ہے. ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے، اسی مسلمان ہیں نا، اسی کیوں کرائیے، ساڈا رب بھی تو ہے نا. انہوں دا رب کوئی نہیں نا، وہ کرا لین. کہندے نے ہر 6 مہینے بعد گردے دا ٹیسٹ کرایا کرو، پاویں 5 سال، ہر سال دے بعد تسی اپنا کولیسٹرول چیک کروایا کرو. تو بیٹا وہ ٹوٹل اسکریننگ رکھتے ہیں تاکہ ہر چیز ان کی نا انٹیکٹ رہے. اور جہاں ذرا سی بھی کوئی چیز خراب ہو فوری طور پہ، اے نہیں کہ پتھری بن رہی ہے تو اینی وڈی بن گئی، اور چھوٹی جی ایک نیڈس ایک ریزہ بنیا ہے تو انہوں کرسٹل صاف کر دیتا.
لیور دے اندر تھوڑی جی سوزش ہوئی جگر دے اندر، انہوں ٹریٹ کر لیا. کوئی معمولی جہا انہیں کیا جی کوئی ایسی چیز ڈیولپ ہوئی تو تسی انہوں دیکھا کہ پہلے نہیں سی ہون سی، تو 3 مہینے بعد دوبارہ تسی MRI کروایا تو فوراً تسی انہوں ٹریٹ کر لیتا. تو دنیا میں بھی صحت کے کچھ اصول و ضوابط ہیں جسمانی کہ آپ فوراً اپنے آپ کو نا دوسروں کے حوالے کر لیتے ہیں. تو پیر دا ایک کام ہوتا ہے، پیر دا کی کام ہوتا ہے؟ پیر دا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ تانوں دسے پتر طریقے نال کہ تو رب کس طرح پڑھنا ہے. رب دے رستے وچ جڑیاں رکاوٹاں نے وہ تیرا نفس ہے، وہ تکبر ہے، انام ہے، ایگو ہے. ایک شیخ کہندے نے کہ یہ میں نے آپ سے سننی ہے، آپ سے سننی ہے آپ ذرا. ایک شیخ کہتے ہیں بت پرستی اتنی پیڑی چیز نہیں جنی خود پرستی. اچھا بیٹا، بت پرستی اتنی بری چیز نہیں جتنی خود پرستی. اے جڑی چیز ہے کہ بت پرستی اتنی بری چیز نہیں جنی خود پرستی، یعنی خود پرستی بت پرستی سے بھی بری ہے. اینو تسی ایکسپلین کرو. ہن تے تسی قرآن دی پڑھاندے رہندے ہو تے تسی صوفیاں دی بھی گل ہے نہ مسئلیاں وچ پھسا سانوں، نہ مسئلیاں وچ پھسا سانوں، کوئی یار دی گل سنا سانوں. تسی تے صرف ناب لے کے تے سانوں. ہاں جی دیکھو میری گل سنو. ایمان سلامت سب کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی، جس منزل تے عشق پہنچایا ایمان خبر نہ کوئی. جڑا بت پرست ہے نا حضرت، وہ کدے سامنے سجدہ کرتا ہے؟ بتاں دے سامنے تے. اپنے آپ کو وڈا تری نہ کہندا. اب میری گل سنی جے تو سنیے، لمز والوں میری بات سنو. بیٹا جو بت پرست ہے نا اس میں تکبر نہیں ہے. وہ بے وقوفا اپنے ہاتھ نال مٹی جمع کر کے تے اپنے ہاتھاں نال تو بت بنانا ہے. وہ بے وقوفا وہ اپنے ہاتھاں دے بنائے بتاں دے سامنے تو جھکنا ہے. تو حضرت جو بت کے سامنے جھکتا ہے اس میں تکبر تو نہیں ہے نا. اگر میں غلط ہے تو مجھے حضرت دیکھے نا، اتنا بے وقوف آدمی ہے ہاں جی کسی پیر دے سامنے جھک جاندہ. کوئی سیدنا عبدالقادر جنانی دے پیرانوں پہ جاندہ. ہاں جی کوئی ساڈے گوڑیاں نوں پھڑ لیندا، کوئی پیر پگاڑا نوں جا کے سجدہ کر لیندا. تو پھر بھی تو اینا بے وقوف نہیں سیں. دیکھو نواز شریف دے اندر نا تکبر نہیں سی. نواز شریف پیر پگاڑا نوں نا انہاں دے پیراں دے وچ نا کردا سی. تے جننے بھی منسٹر ساڈے کول آئے نا نون لیگ دے، وہ سارے ساڈے گوڑے پھڑتے سن. اور تکبر نہیں، تکبر نہ ہوندی لامت ہے. بل میں تسی تہاڈا جنہاں تو پڑھیا نہیں میں لمز دے، میں تو ایک پیرامیٹر دسیا ہے. اینا مطلب ہاں پیسے دی بس اور چیز ہے نا. تو میں جناب دساں دیکھو پتر میری گل سنو کہ بھائی نثار ایک بندے نے ایک بت کو سجدہ کیا تو وہ جھک گیا نا، اور اس نے اپنے آپ کو سارا بت کے حوالے کر دیا نا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ مشرک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ متکبر ہے. اور ایتے جناب اپنی ذات نو پوچھتا ہے. انانیت یہ تو خود پرستی ہے. ایتے اپنی عبادت کرتا ہے، ایتے اپنے آپ نو بڑا سمجھتا ہے. اے کہندا ہے تو میرے اگے بولیا کیوں سا، میں جو کیا سی وہ کام ہویا کیوں نہیں. ایتے تکبر دے اندر مبتلا ہے. تے او تکبر دے اندر مبتلا نہیں تے شرک پرستی تے جب کلمہ پڑھے گا تو معاف ہو جائے گی. تو خود پرستی کس طرح نکلے گی؟ اچھا آپ کو معلوم ہے کہ قریش نے کدے کو حسد کیتا؟ قریش نے کن سے حسد کیا جی؟ اور کوئی بتائیں. قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدمی حسد اپنے برابری سے کرتا ہے. کل میرے پاس ایک ساتھی آئے تھے، وہ میاں منشا کے دوست تھے. تو بتا رہے تھے کہ میاں منشا جو ہیں، میں کہ انہوں نے کوئی رب دی گل سناؤ. کہنے لگا ہو رب دی گل ہون رب ہی سناوے تے تد گل بندی ہے. تو کوئی میاں منشا دے نال حسد رکھ دے کہ
حضرت ایک امیر آدمی میاں منشر نال حسد نہیں رکھتا کہ اس کو اتنا پیسہ ہے، زرداری نہ حسد نہیں رکھتا، نواز شریف کو حسد نہیں رکھتا کہ اس کو اتنا پیسہ ہے۔ حسد اپنے برابر ہی کہندا یار انہیں بھی جتیاں دی دکان انارکلی کھولی سی تے میں بھی کھولی سی، وہ ایجی تے چل پئی تے میری نہ چلی، انہیں ایک تو 10 بنا لیتی ہے، میں تو ایک ہی وچ ہاں۔ تو حسد اپنے برابر میں کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قریش نے جو حسد کیا، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، اور حضرت وہ حسد کیا تھا کہ نبوت ادھر کیوں چلی گئی۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ جو قریش ہے، کہ جو کفار ہیں، اے نبی یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جیسے ہی اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہیں نا۔ حضرت آپ توحید کو پہچانتے ہیں نا، ماشاءاللہ میرا بیٹا ہے، ولید میرا بیٹا ہے، اسی طرح یہ لوگ پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ مانیں گے کبھی نہیں۔ پتہ کیوں نہیں مانیں گے؟ تکبر کی وجہ سے، چودراہٹوں کی وجہ سے۔ تو انکار حق جو ہے نا، حق کا انکار حضرت کس وجہ سے ہے؟ تکبر کی وجہ سے۔ تو انکار حق ہمیشہ استکبار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ استکبار کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کو۔ تو حق کا انکار کیوں ہوتا ہے؟ جب آدمی میں تکبر ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ تکبر انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے، اس کو انانیت کہتے ہیں، اس کو نفس پرست کہتے ہیں۔ اور دیکھو وہ کہنے لگا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں کیوں جھکوں، خلقتنی من نار، جو میں تو کٹ حجتی کی ہے، مجھے تو نار سے بنایا ہے، اور تو مٹی تو روندی جاتی ہے، مٹی میں تو لوگ پیشاب کرتے ہیں، جامن پھرتے ہیں، پاؤں پھرتے ہیں، نار تو اوپر چڑھتی ہے۔ تو کہتے ہیں انا خیر من، میں تو سپیریئر ہوں۔ یہ سپیریورٹی، یہ تکبر، یہ انانیت کہ میری جو کمپوزیشن ہے، میری جو اجزاء ترکیبیاں وہ تو نار ہیں، اور مٹی تو نہیں ہے، مٹی تو وہ تو لوگ پیشاب کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ انانیت اتنی بری چیز ہے۔ تو خود پرستی اور انانیت ایک ہی چیز ہے، انگریزی میں اس کو ایگو کہتے ہیں۔ ایگو کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو حق بات کا پتہ لگ چکا ہے، پر تکبر کی وجہ سے اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ، میرے بزرگ فرماتے تھے کہ درویشی کیا ہے؟ نہ کسی کو رنجیدہ کرنا اور نہ کسی سے رنجیدہ رہنا۔ بس تو جس چیز کو رنجیدہ کیا ہے اس سے جا کے معافی مانگ لو، اور رات تہجد میں اٹھ کے جس چیز کے بارے میں رنجیدہ ہو تو پتہ کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ۔ لا کی ضرب سے وہ ساری رنجیدگیاں اور رنجشیں نکال کر باہر پھینک دو۔ اگر بڑے بھائی سے رنجش ہے تو وہ بھی ختم کر دو، اگر کوئی رنجش بیگم سے ہے تو وہ بھی ختم کر دو، کوئی ساس سے رنجش ہے تو وہ بھی ختم کر دو، یک طرفہ ہی ختم کر دو۔ دیکھو اللہ رب العزت تمہاری زندگی میں کس قدر اطمینان، سکون، اور اس قدر تمہاری زندگی میں جسے کہتے ہیں نا ایک پیس کہتے ہیں امن، کانٹینٹمنٹ، قناعت لے کے آئیں گے۔ تو بس میں چاہتا ہوں، حضرت تھانوی سے کوئی پوچھتا تھا، حضرت مینوں بیعت کر لو، تو وہ کہتے ہیں پیر بننا ہے تو تسی نا اتھے چلے جاؤ، تو انسان بننا ہے تو میرے کو آ جاؤ۔ تو دیکھو سب تسی تو پیر بننا چاہتے ہو، ورنہ میں تانوں اجازت دے ہی دینا۔ جڑا پیر بنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جڑا عہدہ چاہتا سی نا انہوں عہدہ نہیں دیتے سن، جو بھی عہدہ چاہتا تھا نا۔ ایک مرید بیعت ہویا تے ان 10 20 15 سال ہو گئے تے انہوں فائدہ کچھ نہیں ہویا۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں، کہتے ہیں فائدہ کیوں نہیں ہویا انہوں؟ ایک دن کہتے حضرت میں نا
آیا سا تے بڑے بڑے لوگوں نو بڑا فائدہ ہویا بھی مینوں نہ فائدہ کوئی نہیں ہویا. ان کی گل سن تیری نیت کی سی؟ کہتے میری نیت سی تہاڈے کو لے کے دواں گا، یعنی پیر بن دینی سی کہ جو تسی ہو نا وہ میں پہلے خود بن جاگا تو پھر بھی میں مسجد تے بیٹھ جاگا تو تہاڈی اجازت کے بعد اگے تقسیم کرا. تو شیخ نے کہا تمہاری نیت اپنی اصلاح کی تو تھی نہیں، اپنی اصلاح کی نیت نہیں تھی، پیر بننے کی نیت تھی. تو اس وجہ سے پھر وہ شخص معلوم رہا. ہوں میں تمہیں جو کہاں کہ تسی بنین پا کے تے اج دی رات باہر ٹیمپریچر کی ہے 8، تسی دوڑ لاؤ تو میں تمہیں خلافت دے داں گا تے تسی سارے دوڑ لانا شروع کر دو گے. پر انسان تو کوئی نہیں بنے گا نا، تو انسان محنت سے بنتا ہے. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 الله
اللہ 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 اس فقیر کی اللہ رب العزت آپ فقیر کی مجلس میں جو آ گیا اللہ رب العزت آپ کے کرم نے اس کو نواز دیا. آپ فقیر کو معلوم نہیں کرتے. اللہ آپ جانتے ہیں نا کہ کیا کہا گیا اللہ کہ آپ انصاف نہیں کرتے. ربا انصاف کریں گے تو تھر تھر کم بن گئے ہیں اونچی شانہ والے. یہاں تو کسی کی شان ہی نہیں ہے. یہاں تو گناہگار سارے تیرے بندے ہیں. ان کے اوپر اپنے فضل کی اپنی رحمت کی بارش فرما دے اور ان کے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دے. اللہ قلوب کو گناہوں سے بچا دے, قلوب کو شرک سے بچا دے, حب دنیا سے بچا دے. اللہ دلوں میں جو اللہ شہوات ہیں اور دلوں میں جو لالچ, ہوس, کینہ, بغض اور دلوں کے اندر جو مال کی محبت رچی بسی ہے, اس نے اللہ آپ سے ہمیں منقطع کر دیا ہے. اللہ یہ مال یہیں رہ جائے گا اور بندہ تیرے پاس آ جائے گا. تجھے دکھانے کے لیے تو کچھ نہیں پاس ہوگا. اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے اور ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ تیری بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو ہمیں پسند کر لے. اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہمیں اپنے پاس نہ بلانا جب تک کہ ہمیں اللہ ایسا میک اپ اور ایسی اتباع سنت کی تیاری کرا دینا کہ رسول اللہ بھی ہمیں دے کے خوش ہوں اور آپ بھی خوش ہوں. اللہ اس مجلس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو گناہگار ترین انسان ہے اس کی سب سے پہلے مغفرت کر دینا, کیونکہ سب تیری مغفرت تو گناہگاروں کے لیے ہے. اللہ یہ رمضان جو آتا ہے یہ ہمارے گناہگاروں کے لیے ہے. شیخ احمد سرندی کے لیے ہر دن رمضان ہے اور اور سیدنا عبدالقادر جیلانی کے لیے ہر رات لیلۃ القدر ہے. یہ تو ہمارے لیے ہے, یہ مجالس بھی ہمارے لیے ہیں. اس مجلس کے اندر اللہ ہم نے آپ ایک بندے کو اجازت اور خلافت دی ہے. اس کے قلب میں ہدایت کا نور داخل فرما دے, مقبول بندوں میں شامل فرما لے اور ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ درخواست کرتا ہوں اے اللہ کہ آنے والوں میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ کیجیے. اے اللہ یقین رکھتا ہوں کہ کسی ایک کو بھی نامراد نہ کیجیے. جھولیوں کو بھر دیجیے, دین سے باورثہ نصیب فرما دے. اللہ ہم ضعیف اور کمزور ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. اللہ ہم گندم بھی چاہتے ہیں, اللہ مال اور پیسے بھی چاہتے ہیں, اور اللہ ہم پھلوں کی اور اللہ اجناس کی فراوانی بھی چاہتے ہیں. آپ نے ہمیں محتاج بنایا. یا رب ہمارے رزق کو کھول دے, ہمارے رزق کو وسیع کر دے. اللہ زمین کو حکم دے دیجیے
کہ اپنا رزق کھول دے، اپنے خزانے کھول دے۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں گناہوں سے، ہماری توبہ کو قبول فرما اور اس توبہ کو پوری امت کی طرف سے قبول فرما۔ اللہ رب العزت جتنے احباب یہاں موجود ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور ان کو دین سے بحفظہ نصیب فرما اور کبیرہ گناہوں سے بچا کر اپنے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں شامل فرما لیجیے۔ دلوں میں جو بھی نیک خواہشات ہیں وہ پورا فرما دے، اولادوں کے غم سے بچا دے اللہ، اولادوں کی وہ بحرانوی سے بچا لیجیے، راستے اسلام کے ان کے بر کھول دیجیے اور اللہ رب العزت ان کو گمراہ ہونے سے محفوظ فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا آمین۔ اللہ